اگلا سوال ہے، موزوں اور جرابوں پر مسح کرنے کی مدت کتنی ہوتی ہے؟ یہ آج کل سردیوں میں یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ موزوں اور جرابوں کے اوپر مسح کرنے کی مدت مسافر کے لیے الگ ہے اور مقیم کے لیے الگ ہے۔ جو مقیم ہے نا، جو یعنی رہائشی ہے کسی علاقے کا، تو اس کو صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، اوپر تلے 4 حدیث ہیں، 639 640 41 42۔ سیدہ عائشہ کے پاس ایک تابعی آتا ہے اور کہتا ہے کہ بتائیں کہ نبی علیہ السلام نے موزوں کے اوپر مسح کی مدت کیا مقرر کی تھی؟ یہ چمڑے کے جو موزے ہوتے ہیں، اسے خفین کہتے ہیں عربی میں، اور جو جرابیں والے جو موزے ہیں ان کو ہم جرابین کہتے ہیں عربی میں۔ یہ دونوں سنت ہے، جیسے پگڑی الگ سے سنت ہے، ٹوپی الگ سے سنت ہے۔ تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ تم علی ابن ابی طالب کے پاس جاؤ، ان کا وقت نبی علیہ السلام کے ساتھ زیادہ گزرتا تھا سفر و حضر میں، وہ تمہیں مدت بتائیں گے۔ اچھا، اس حدیث سے یہ بات پتہ چلی کہ سیدہ عائشہ جو سینکڑوں صحابہ کی استاد ہیں، ان کو بھی کسی مسئلے کے اندر ایشو ہوتا تھا تو مولا علی سے پوچھتی تھی۔ ایک تو یہ پتہ چلا، دوسرا ان کے الفاظ دیکھیں کہ مولا علی کو مجھ سے زیادہ قرب حاصل تھا نبی علیہ السلام کا سفر و حضر میں، حالانکہ بیوی سے زیادہ تو کوئی قریب ہی نہیں ہوتا، لیکن ان کی بات ٹھیک تھی، کیونکہ نبی علیہ السلام کی تو ایک وقت میں 9 بیویاں تھیں، ٹوٹل 11۔ آپ ساری بیویوں کو سفر میں نہیں لے کے جاتے تھے، قرعہ اندازی کرتے تھے، کبھی کسی بیوی کا نام نکل آتا تھا، کبھی کسی کا۔ جیسا کہ وہ سیدہ عائشہ پہ جو افک والا مسئلہ ہوا تھا، جو تہمت لگی تھی برائی کی، اس میں سیدہ عائشہ ساتھ تھی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ ام سلمہ ساتھ تھی۔ ہر موقع پہ ڈیفرنٹ بیوی کے نام قرآن نکلتا تھا، لیکن سیدنا علی تو ہر سفر میں حضور کے ساتھ ہوتے تھے، سوائے ایک سفر کے جو تبوک کا سفر تھا۔ بخاری مسلم میں آتا ہے تو رو پڑے، آپ فرمایا تو اس پہ خوش نہیں ہے کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام اپنا سکسیسر چھوڑ کے گئے تھے اس وقت کے لیے سیدنا ہارون علیہ السلام کو، تو میں اپنی امت پہ، عورتوں اور بچوں پہ تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو سیدنا علی سے جب پوچھا اس تابعی نے، تو انہوں نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات یعنی 72 گھنٹے، اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات یعنی 24 گھنٹے تک ایک دفعہ وضو کر کے آپ یعنی موزے پہن لیں تو مسح کی اجازت مرحمت فرما دی ہے۔ یعنی آپ نے فجر کا وضو کیا، اس میں تو آپ نے وضو میں پاؤں دھوئے ہیں نا، تو یہ تو نکل گیا بیچ میں سے، جرابیں یا موزے پہن لیے، اب آپ زور میں بھی مسح کر سکتے ہیں، عصر میں بھی، مغرب میں بھی، شام میں بھی، اور اگلے دن کی فجر میں بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ والی فجر تو دھو کے آپ نے پڑھی تھی نا۔ پریکٹیکلی تو 24 گھنٹے کیسے پورے ہوں گے؟ یعنی وہ 5 نمازوں تک ہے کہ زور، عصر، مغرب، عشاء اور اگلی فجر۔ ہاں، فجر کے بعد آپ پھر موزے اتار کے آپ کو، اگر آپ مقیم ہیں، اگر آپ مسافر ہیں، پھر 3 دن 3 رات تک اگر آپ نے اس دوران وضو کرنے کے بعد موزے یا جرابیں نہیں اتاری تو آپ نماز کے لیے مسح کر سکتے ہیں، اور اس کا بڑا آسان طریقہ ابو داؤد میں ہے۔ یہ ہر لوگ اپنے انداز سے بھی مسح کر رہے ہوتے ہیں۔ مسح کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے آپ سر کے مسح کے لیے پانی دیتے ہیں نا، تو دائیں ہاتھ میں آپ جرابوں یا موزوں کے مسح کے لیے پانی لیں گے، بائیں ہاتھ پہ اسے گرائیں گے، اور ہاتھ کو یوں کریں گے کہ یہ قطرے سارے ٹپک جائیں، صرف تری رہ جائے۔ سر پہ بھی صرف تری ملنی ہوتی ہے، سر دھونا نہیں ہوتا۔ جب تری رہ جائے نا، تو دایاں جو پاؤں ہیں اس کے اوپر والے حصے کا دائیں ہاتھ سے مسح یوں کرنا ہے، پیرلل میں دونوں، اور بائیں سے بائیں کا۔ بعض اس کے لیے لادہ گیلا کر کے دونوں ہاتھ پہلے ادھر پھیرتے ہیں، پھر ادھر پھیرتے ہیں، نیچے سے بھی اوپر سے بھی۔ وہ تو سیدنا علی کا قول ہے نا ابو داؤد میں کہ اگر دین صرف عقل کی بنیاد پہ ہوتا تو پاؤں کے تلوے کا مسح کیا جاتا، لیکن شریعت حکم کے اوپر چلتی ہے، اس لیے حکم ہمیں یہ ہے کہ اوپر والے حصے کا آپ نے مسح کرنا ہے، دائیں سے دائیں کا، بائیں سے بائیں کا۔ تو یہ سنت ہے، اور یہ تو خفین کی حدیثیں تو بخاری مسلم میں موجود ہیں۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا، ایک موقع پہ میں نے آپ کو وضو کروایا، تو جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کرتا پہنا ہوا تھا جس کی آستین بڑی تنگ تھی، یعنی ایسے اوپر نہیں ہو سکتی تھی، تو آپ نے اپنی وہ کرتا اتارا یوں کر کے، اور یہاں سے نا یہ بٹن کھول کے یہاں سے بازو نکال کے نا تو وہ دھوئے، اور پھر یہاں پہ بھی بعض کا لوگوں کا تنگ ہوتا ہے نا، تو وہ یہ اتنا ہی دھو لیتے ہیں ایسے کر کے، نہیں سر یہ کونیوں سمیت دھونا ہوتا ہے۔ اور کہتے ہیں جب نبی علیہ السلام کے پاؤں دھونے کی باری آئی تو میں آپ کے موزے اتارنے لگا، تو آپ نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، میں نے ان کو پاکی کی حالت میں پہنا تھا، تو آپ نے موزوں کے اوپر یوں مسح کیا۔ یہ مسلم شریف میں حدیث ہے۔
تو مشکات کی پہلی جلد میں یہ ساری حدیث آپ کو مل جائیں گی. اور کہتے ہیں اس کے بعد جب ہم وضو کر کے نماز کے لیے پہنچے تو آگے صحابہ کرام نے پہلی جماعت کھڑی کی ہوئی تھی, کیونکہ نبی علیہ السلام استنجا اور وضو میں لیٹ ہو گئے تھے. صحابہ کرام یہ سمجھے کہ بھئی نماز ہماری عصر کی نماز تھی, قضا نہ ہو جائے, تو مشورہ کر کے انہوں نے عبد الرحمن بن عوف کو مصلی پہ آگے کر دیا. عبد الرحمن بن عوف جو ہے وہ نماز پڑھانا شروع ہو گئے, ایک رکعت ہو گئی, نبی علیہ السلام آگے. صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی جب صحابہ کو اندازہ ہوا تو انہوں نے نا تصفیق کرنا شروع کر دی, یوں ایسے, یعنی اشارہ کرنا شروع کر دیا تالی کی آواز سے پتہ چل جائے. حالانکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ یہ تصفیق عورتیں کریں گی کیونکہ عورت کی آواز کا پردہ ہے, مردوں نے سبحان اللہ کہہ کے امام کو غلطی پر اطلاع دینی ہے. تو عبد الرحمن بن عوف نے مصلی چھوڑ دیا نا, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے مصلی پہ ہی رہو, اشارہ کیا, وہ نماز پڑھاتے رہے. اس طرح کا واقعہ بخاری مسلم میں حضرت ابوبکر کے لیے آتا ہے, تو ان کو بھی نبی علیہ السلام نے کہا مصلی پہ رہو, لیکن وہ نہیں رہے تھے, وہ پیچھے آ گئے. نبی علیہ السلام پھر مصلی پہ گئے, نماز پڑھائی. بعد میں آپ نے فرمایا تمہیں حکم دیا تھا, تو انہوں نے کہا ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ رسول اللہ تشریف لے آئیں اور وہ مصلی پہ کھڑا رہے. پھر ابو بکر تو ابو بکر ہے نا جی, ابو بکر کی جگہ کون لے سکتا ہے. عبد الرحمن بن عوف کو جب نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا تو انہوں نے بھی صحیح کام کیا, انہوں نے نبی علیہ السلام کا حکم مان لیا, تو وہ نماز پڑھاتے رہے. نبی علیہ السلام کی ایک رکعت رہ گئی تھی, تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں جب عبد الرحمن بن عوف نے اسلام پھیرا تو میں نے اور نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کے اپنی ایک رکعت کو پورا کیا. یہ پوری, اسی پہ میرا ایک کلپ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے کس صحابی کے پیچھے نماز پڑھی. دنیا میں ایک ہی شخص ہے جس کے پیچھے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے, بلکہ دنیا نہیں سر, اس کائنات میں ایک ہی شخص ایسا ہے جس کے پیچھے کسی نبی نے نماز پڑھی ہو, اور وہ عبد الرحمن بن عوف ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابوبکر نے تو مصلی چھوڑ دیا تھا, اس لیے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی, آپ نے خود آ کے مصلی سنبھال دیا. تو یہ ایک ایسا اعزاز ہے جو کسی صحابی کو حاصل نہیں ہے, تو اس میں بھی موجود ہے. پھر جامعہ ترمذی کے اندر آپ کو ایک پورا چیپٹر ملے گا جورابین پہ مسا. اب یہ کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں موزے چمڑے کے ہونے چاہیے, چمڑے کے ہونے چاہیے, وہ چمڑے والی حدیثیں لادا ہے, جرابوں والی لادا ہے. یہ جورب تو لفظ ہی عربی کا ہے, آپ جا کے عربی ڈکشنری میں لکھے جورب کہتے ہیں کپڑے یا اون کا ایسی چیز جو پاؤں پہ پہنی جاتی ہے, چمڑے کی ہونی ضروری نہیں ہے. البتہ امام ترمذی نے لکھا ہے کہ وہ جراب موٹی ہونی چاہیے جس سے جسم باہر نہیں ڈھلکے. ہماری جتنی جرابیں یہ موٹی ہوتی ہیں, وہ باریک جراب تو ہم کوئی پہنتے ہیں, وہ عورتیں گرمیوں میں شاید کوئی پہنتی ہیں جس میں جسم نظر آتا ہے, کیونکہ اصل مقصد تو یہ ہے نا کہ جسم ڈھانپا جائے. جو مسلم شریف میں حدیث ہے قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی کہ جسم ننگی نظر آئیں گی. تو جسم ڈھانپنا ہوتا ہے نا مقصد, پاؤں کی سردی ڈھانپنے کا مقصد ہے نا کہ آپ موٹی جراب ہی پہنے. تو ہماری یہ جرابیں جتنی ہوتی ہیں نا چائنا کی یا پاکستانی, یہ موٹی ہیں, اور ان کے اوپر اگر آپ تری والا ہاتھ رکھیں نا تو پاؤں گیلے نہیں ہوتے. ٹھنڈک ضرور محسوس ہوتی ہے لیکن گیلے نہیں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور تری آپ نے وہ بھگو کے نہیں کرنی, میں نے بتایا وہ پوری صرف گیلا ہاتھ رکھنا ہے. اس کی حدیثیں ترمذی میں لادا سے ہیں, اور امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح بھی کہا ہے. اگرچہ ہمارے نزدیک وہ روایت کمزور ہے سفیان ثوری کی تدریس کی وجہ سے, لیکن امام ترمذی اس حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں. البتہ ہمارے پاس مصنف ابن ابی شیبہ میں 5 صحابہ سے موجود ہے کہ جرابوں پر مسح پہ اجماع ہے صحابہ کا. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں, یہ حدیث ابو داؤد میں بھی آتی ہے. جو دیوبندیوں کی ابو داؤد ہے نا, اس میں انہوں نے نا لکھ دیا ہے کہ ہم بھی جرابوں پہ مسح کے قائل ہیں, لیکن پبلک کو کہانی وہی کرائی ہوئی ہے کہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے, رفع الیدین ہوتا تھا. پبلک کو جرابوں والے کو دیکھ لیں تو کوئی جاہل بندہ بھی ہو کہتا ہے اینا تے ہوتے نہیں ہوتا جی مسا, تو اس کو پوچھو بھی کدھر لکھا ہے, تو پتہ نہیں انہوں نے بھی بزرگوں کو سنا ہے. بزرگ فرماتے ہیں, تو بزرگ فرما کے لکھ کے ٹر گئے جے. اور امام ترمذی نے کمال کیا جی. امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کے ساتھ ایک واقعہ لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جس مرض میں فوت ہوئے, جامعہ ترمذی میں جرابوں والی, امام ترمذی کو پتا تھا کہ جرابوں اور چمڑے کے موزوں کا جو فتنہ ہے وہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کی وجہ سے کھڑا ہوا ہے. فتنہ سے مراد عربی والا فتنہ, پنجابی والا نہیں, آزمائش کہ امت میں 2 رائے. تو امام ترمذی نے واقعہ لکھا ہے باقاعدہ کہ امام حنیفہ جس مرض میں فوت ہوئے, مرنے سے 1 ہفتہ پہلے انہوں نے اپنے پاؤں پہ جرابیں چڑھائیں یہی والی, اور پھر ان پہ مسح کیا, اور فرمایا کہ میں نے آج وہ کام کیا جو آج سے پہلے کبھی نہیں کیا. یعنی میں قائل ہوتا ہوں اس بات کا کہ چمڑے کے موزوں کے علاوہ ان جرابوں پہ, ان تک حدیثیں بعد میں پہنچی ہوں گی, لیکن جو پچھلے ہیں نا ان تک آج تک بھی ان تک پہنچ کے وہ توبہ بھی کر چکے. یہ کہتے ہیں نہیں حضرت تھوڑا ریویو کرو, ہو سکتا ہے تسی پہلے ٹھیک ہی کیا ہوئے, کیونکہ تسی جو فرما دیتا ہو تو چینج ہو ہی نہیں سکتا, نعوذ باللہ. یہ پروٹوکول تو نبی علیہ السلام کا ہے, ما ضل صاحبکم وما غوا, تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں.
مصیبت کھڑی کی ہوتی ہے، وہ بیچارے وہ چمڑے کے موزے، اب جو لوگ آفیسز میں کام کرتے ہیں وہ بیچارے کہتے ہیں کہ کیا کریں جناب، ہم ایک نمبر بڑا بوٹ لیں، چمڑے کا موزہ پہننے کے لیے تو آپ کو ایک نمبر بڑا بوٹ لینا چاہیے، ٹھیک ہے جی، بڑی مصیبت انہوں نے لوگوں کے لیے. میرے بھی پاؤں مطلب سردیوں میں خراب ہو جاتے تھے، مجھے تو اللہ کا شکر ہے میں نے تو کلپ بھی آپ یوٹیوب پہ میرا کلپ دیکھیں، جرابوں پر مسح اور امام حنیفہ کا رجوع، اس میں میں نے باقاعدہ وہ جے پی جیز میں وہ ایچ ڈی کیمرے میں وہ حدیثیں دکھائی ہیں. تو کبھی امام حنیفہ رجوع کر کے فوت ہو چکے، تسی ہوں زندہ ہو، اللہ دے بندے ہو، تواڈے بزرگ جن کے اوپر آپ کا تکیہ تھا وہ توبہ کر کے فوت ہو چکے ہیں، آپ تو رجوع کرو، لوگوں کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے. اب آفس میں لوگ جاب کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اب چمڑے کے موزے لیں تو ایک نمبر بڑا بوٹ لیں گے، پھر گرمیوں میں کیا کریں گے، گرمیوں کے علاوہ بوٹ لیں گے، مصیبت ڈالی ہوئی انہوں نے قوم کو. تو یہ جرابیں لیں جناب، بے فکر ہو کے جرابوں پہ مسح کریں، ٹھیک ہے. اور یہ بہت بڑی سہولت ہے، فجر پڑھ کے پہن لیں، آپ اگلی فجر تک کر سکتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے گا، وضو کرنے کے بعد وضو ٹوٹنے سے پہلے پہلے جراب یا آپ نے موزہ پہننا ہوگا، ٹھیک ہو گیا. اور جب آپ نے جراب اور موزہ پہن لیا، اب آپ کا وضو ٹوٹ گیا، اب آپ اگلے وضو میں پاؤں نہیں دھوئیں گے بلکہ مسح کریں گے جس طریقے سے میں نے بتایا. لیکن اس دوران جراب یا موزہ اتار نہیں سکتے. ایک بندہ جراب چڑھا لے، اس کے بعد جرابیں اتار دے، جیسے ہی جراب اتاریں گے نا پھر زیرو ہو جائے گا کام، نا پھر نہیں آگے چل سکتا کام، کیونکہ جراب اتارتا ہی نا وہ وضو، آپ کا وہ والا وضو گیا جو جراب کے اوپر قائم تھا. اگر آپ نے مسح کیا ہوا ہے نا اس پہ، تو جراب اتارتا ہی وہ والا وضو ختم. اب آپ دوبارہ دھوئیں گے. اچھا آپ کو بتاؤں، حنفیوں نے ایک اور مسئلہ نکالا ہوا ہے. ان کے نزدیک یہ ہے کہ آپ جو موزے ہیں نا وہ خالی پاؤں دھو کے بھی پہن سکتے ہیں. پتہ ہے آپ کو؟ سر اسی تے پیتوں ہاں نا، یہ فقہ حنفی کا بنیادی مسئلہ ہے کہ آپ صرف پاؤں دھوئیں، جرابیں پہن لیں، پورا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جب وضو آئے تو آپ مسح کر لیں. یہ انہوں نے غلط کرالری کیوں نکالی؟ ان کے نزدیک جو اعضائے وضو کی ترتیب ہے نا، نہ یہ ضروری ہے اور نہ ان کا متواتر ہونا ضروری ہے. وہ کہتے ہیں آپ اگر آدھا گھنٹہ پہلے وضو میں چہرہ دھوئیں، آدھے گھنٹے بعد جا کے کونیاں دھوئیں، اس سے آدھے گھنٹے بعد جا کے مسح کریں، اور 2 گھنٹے بعد پاؤں دھوئیں، اس دوران آپ کا وضو نہ ٹوٹے تو آپ کا وضو ٹھیک ہے. اور ترتیب میں ویسے تو یہ شیعہ کو کہتے ہیں نا، وہ بھی جھوٹ بولا ویسے، شیعہ پہلے پاؤں دھوتے ہیں. شیعہ پاؤں پہلے نہیں دھوتے ہیں، وہ ویسے مٹی صاف کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی چہرے سے ہی وضو شروع کرتے ہیں، پاؤں پہ اینڈ پہ مسح کرتے ہیں. وہ تو میں نے بتایا مصنف ابن ابی شیبہ میں اکرمہ جو تھے ابن عباس کے شاگرد، وہ بھی پاؤں پہ مسح کے قائل تھے. تسی جراباں دے مسح دی گل کر رہے ہو، اسی بغیر جراباں دے بھی مسح دے قائل ہاں، ٹھیک ہے نا جی. تسی جراباں دے موزے نوں پہ روندے ہو. تو وہ اس میں ان کے نزدیک یہ ہے کہ اگر کوئی پاؤں وضو میں پہلے دھو لے، چہرہ بعد میں دھو لے، مسح، یہ سر فقہ حنفی مجھ سے زیادہ نہیں کوئی جانتا، میں تو یہ ساری چیزیں پڑھاتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، آمین تے کہہ دو یار، ہس دے ہو تسی، منوں نہیں معافی دی ضرورت، ٹھیک ہے. اگرچہ میں معافی ایک شعر کے انداز میں مانگتا رہتا ہوں کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. اس میں میرے ایک رجوع بھی ہوتا ہے. لوگ تو اپنی غلطی کے اوپر رجوع کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، ہم تو خوشی محسوس کرتے ہیں کہ شکر اللہ نے ہدایت دے دی ہے. تو ان میں یہ موجود ہے کہ آپ، لیکن حدیث میں یہ ہے کہ آپ نے وضو کر کے پہننا ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری طرف بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام موزوں پر اور پگڑی پر مسح کرتے تھے. ہم ادھر حنفیوں سے پوچھتے ہیں یہ پگڑی آپ نے چمڑے کی پہنی ہوتی تھی یا کپڑے کی؟ سر سوال ہے نا. یہ تو کہتے ہیں نہیں جی آپ اگر جراب بھی پہنے تو اتنے کلومیٹر تک آپ ننگے پاؤں چل سکتے ہو، پھٹے نہ. یہ ساری شرائط جو آپ کہانیاں کراتے ہیں پگڑی پہ کر سکتے ہیں. کپڑے کی جو پگڑی ہے اس کو اگر ہم پاؤں پہ لپیٹے تو یہ تو پھٹ جائے گی. تو نبی علیہ السلام تو کپڑے کی پگڑی کے اوپر بھی مسح کر لیتے تھے بغیر چمڑے کی. وہ تو آپ بتائیں. اسی کے تحت میرا یہ موقف ہے کہ جو عورت ایک دفعہ وضو کر کے حجاب پہن لے نا تو وہ 5 نمازوں تک حجاب کے اوپر بھی مسح کر سکتی ہے، اس کو ضرورت ہی نہیں کرنے کی، کیونکہ نبی علیہ السلام نے تو پگڑی پہ بھی مسح کیا ہے. اسی طرح جو لوگ پرماننٹلی یعنی پگڑی پہننے والے، ٹوپی والے تو بعض کا یوں اتار دیتے ہیں نا، پگڑی اتارنا آسان کام نہیں ہوتا. پگڑی جنہوں نے پہنی ہوتی ہے نا وہ پھر پہن ہی رکھتے ہیں پورا دن، وہ بار بار نہیں اتارتے. ٹوپی تو ہے نا کبھی آیا گرمی میں سائڈ پہ رکھ دی، پگڑی تو نہیں اٹھائی ہے، تو ایک پراپر باندھ دی جاتی ہے نا. تو پگڑی کے اوپر آپ مسح کر سکتے ہیں. سر پگڑی کپڑے کی ہو تو مسح ہو سکتا ہے، تو سر چمڑے کے موزوں، چمڑے کی تو نہیں ہوتی، کپڑے کے موزوں کے اوپر کیوں نہیں مسح ہو سکتا؟ اون کے موزوں کے اوپر کیوں نہیں ہو سکتا؟ امام ترمذی نے باقاعدہ لکھا ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ موٹی ہوں جرابیں، اور موٹی وہ آپ والی نہیں ہیں. اب وہ کہتے ہیں اتنی موٹی ہوں کہ آپ اس کو پہن کے یہ کوئی امام ترمذی، یہ خود انہوں نے کہانیاں کری ہیں.
ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਰਾਬ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਸੀਂ ਪਥਰੀਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ ਫਟਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਵੀ ਫਟ ਜਾਣਗੇ, ٹھیک ہے نا. یہ کوئی شرط نہیں ہے. شریعت نے ایک آسانی دی تھی, آپ نے آسانی امت سے چھین لی ہے, آپ نے کہانیاں بنا دی ہیں. تو ہم آپ کو بڑی بات کرتے ہیں کہ امام ابن ابی شیبہ نے المصنف ابن ابی شیبہ میں ایک باب باندھا ہے پاؤں پہ مسح کرنے کا بیان, اور وہ اس میں کئی تابعین سے لے کے آئے کہ وہ تو عام وضو میں بھی پاؤں کے اوپر ڈائریکٹ مسح کر لیتے تھے, چاہے جائے کہ آپ جرابوں کا مسح نہیں مان رہے. اس میں سیدنا اکرمہ کے بارے میں آتا ہے, سیدنا حسن بصری کے بارے میں آتا ہے صحیح سند کے ساتھ. ایون شیخ زبیر علی صحیح صاحب نے تو اکرمہ والا اثر بھی لکھا ہے الحدیث رسالے میں کہ وہ پاؤں پہ مسح کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو خالی پاؤں پہ مسح ہو جاتا ہے, تو جراب والا تو اونٹتے تو ہاتھ بننے کے یار نہیں یار تھی جراب تو کر لو, خالی نہ کرو. ٹھیک ہے, یہ سر کہانیاں ختم نہ, پرانیاں گلاں ہو گیا. ٹھیک ہو گیا جی. ہاں اگلا سوال.